الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين صدق الله مولانا العظيم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالو اور مدد کرو اپنے معبودوں کی اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ تو ہم نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی ابراہیم علیہ السلام پر، اور انہوں نے ارادہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تدبیر کا، بس ہم نے ان سب کو خسارہ اٹھانے والے بنا دیا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو نجات دی ایسی سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی ہے جہان والوں کے لیے۔ ماقبل آیات میں آپ نے تذکرہ سنا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، سب لوگوں کے سامنے بات چیت ہوئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے دلائل دیے، چاہیے تو یہ تھا کہ حق کو دیکھ کر سمجھ کر وہ پہچان جاتے، یعنی وہ خود اپنی زبان سے لاجواب ہو چکے تھے کہ یہ بت کچھ بول نہیں سکتے، کھا پی نہیں سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب ان کی حالت یہ ہے، یہ تم سے بھی گئے گزرے ہیں، تو پھر تم کیوں ان کو پوچھتے ہو؟ اب سب کے سب لاجواب ہو گئے۔ اور باطل کا یا جاہلوں سے جب بات ہو تو جب ان کو بات نہیں آتی تو آگے سے پھر کیا غنڈہ گردی شروع کر دیتے ہیں، مخالفت اور مار پیٹ پہ آ جاتے ہیں۔ اب ان سب لوگوں نے جمع ہو کر آپس میں مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے، ہم تو بے بس ہیں، آگے بول نہیں سکتے، ہمیں تو کوئی بات نہیں آتی، اب کیا کرنا چاہیے؟ تو سب نے مشورہ یہ کیا کہ ان کو سب سے بدترین سزا دی جائے، اور بدترین سزا کیا ہے؟ وہ آگ میں جلانا ہے، کہ آگ میں ان کو جلایا جائے، یہ سب سے بدترین سزا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کبھی کسی کو آگ کی سزا نہیں دینی چاہیے، یہ صرف اللہ کا کام ہے، اللہ مشرکین کو جہنم میں پھینکیں گے، اور عام انسانوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی کو بھی آگ کے ذریعے عذاب پہنچائے، بلکہ کسی اور طریقے سے اگر کوئی تکلیف پہنچانی ہے تو پہنچائیں، لیکن آگ کے ذریعے کسی کو جلانا یہ جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اب ان کو آگ میں جلا دیا جائے۔ چنانچہ نمرود نے شاہی اعلان کیا کہ ان کو آگ میں جلانا ہے، اور سب لوگ اپنا اپنا حصہ ڈالیں اور ایندھن اکٹھا کریں فلاں جگہ پہ۔ تو ایک جگہ پہ بہت سارا ایندھن انہوں نے اکٹھا کیا، کہتے ہیں کہ 1 مہینے تک انہوں نے ایندھن اکٹھا کیا وہاں، اور وہاں عجیب عجیب واقعات تاریخ میں لکھے ہیں۔ بس ضد کا کوئی علاج نہیں ہے، جو بندہ ضد پہ آ جائے پھر اس کو کوئی نہیں، اللہ رب العزت ہی اس کی ضد کو توڑتے ہیں، انسان نہیں توڑ سکتے۔ اب اتنے لوگ ضدی تھے، چاہیے تو یہ تھا کہ مان جاتے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے، لیکن انہوں نے ضد میں آ کر ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی خاطر ہر ایک نے حصہ لیا، بوڑھے کیا، جوان کیا، مرد کیا، عورتیں کیا، یہاں تک بھی آتا ہے کہ بوڑھی عورتیں لاٹھی کے سہارے چلتی ہیں، کمر ان کی جھک چکی ہے، اب وہ بھی ایندھن اٹھائے ہوئے۔ کسی نے پوچھا اے بوڑھی عورت کہاں جا رہی ہو؟ تو کہنے لگی تمہیں پتہ نہیں ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے، تو ہم ان کو جلانے کے لیے ایندھن اکٹھا کر رہی ہیں۔ اب دیکھیں ان کی حالت کیا ہے، چلا نہیں جاتا، لاٹھی کے سہارے خود چل رہی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی خاطر اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ اسی طرح جس کا بچہ بیمار ہو جاتا وہ یہ منت مانتی ہے، اگر میرا بچہ شفا یاب ہو گیا تو میں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی آگ میں حصہ ڈالوں، اتنا ایندھن میں اکٹھا کروں گی۔ اب اس طریقے سے انہوں نے ایندھن اکٹھا کیا۔ اب ایندھن جب اکٹھا ہو گیا تو 7 دن تک اس میں آگ کو جلایا گیا، خوب بھڑکایا گیا آگ کو۔
اتنی زیادہ آگ وہ بھڑک گئی کہ اس کے قریب جانا دشوار ہو گیا، کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا، اتنی اس کی تپش تھی، اور اوپر سے بھی پرندہ نہیں گزر سکتا تھا، آسمانوں کو چھو رہی، اتنی زیادہ آگ۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالیں کیسے؟ اب یہ مشورہ تو کہتے ہیں کہ شیطان انسانی شکل میں آیا، اس نے منجنیق تیار کروائی ان سے، تو ابراہیم علیہ السلام کے تمام کپڑے انہوں نے اتار دیے، بالکل ننگا کر دیا، اور رسیوں کے ساتھ ان کو باندھا، جکڑا، اور منجنیق کے میں رکھ کر اس کو بالکل چلایا۔ جب اس کو چرخے کو گھمایا تو ابراہیم علیہ السلام کو بالکل وسط میں پھینکا۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے تھے تو اللہ کے ملائکہ، آسمان و زمین کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئیں۔ انہوں نے عرض کی، یا رب جلیل، آج کیا ہو رہا ہے؟ تیرا خلیل آگ میں جا رہا ہے، تو ہمیں اجازت دے ہم جا کر ان کی مدد کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ، اگر وہ مدد چاہتے ہیں تم سے تو جاؤ، جا کر ان کی مدد کر دو، میری طرف سے اجازت ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے کہ حضرت آپ حکم کریں ہمیں، ہم آپ کو بجھا دیتے ہیں یا آپ کو کہیں اور لے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، اگر میرا رب مجھے جلانے پہ راضی ہے تو میں آج جل جانے پہ راضی ہوں۔ کیا رضا تھی اللہ ابراہیم علیہ السلام کی کہ رضا بالقضاء، جو اللہ کا فیصلہ میرے بارے میں آ چکا ہے میں کیوں اس سے ہٹوں، میں اس فیصلے پر راضی ہوں۔ آج میرا مالک مجھے جلانے پر خوش ہے تو میں اس پر بھی راضی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جواب دیا، فرشتے پیچھے ہٹ گئے۔ ظاہر بات ہے اللہ کی تقدیر کے سامنے کون آ سکتا تھا۔ اب براہ راست پھر اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، آج میرا خلیل تیرے اندر آ رہا ہے، تیری آغوش میں آ رہا ہے، ان کو کہیں تکلیف نہ پہنچ جائے، ٹھنڈی اتنی بھی نہیں کہ سردی لگنی شروع ہو جائے، بلکہ سلامتی والی ہو جائے، امن و سلامتی کے ساتھ وہ تیری آغوش میں آئے، تجھے اجازت نہیں کہ ان کا ایک بال بھی جلا سکے۔ اب آگ اللہ کے حکم کے سامنے کون پر مار سکتا ہے؟ آگ کی کیا مجال، اتنی سخت آگ کہ وہ جلا سکے۔ روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جن رسیوں سے جکڑا ہوا تھا ساری رسیاں تو جل گئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ایک بال کو بھی یہ آگ نہ جلا سکی۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں 7 دن یا 40 دن، مختلف روایتیں، یا 50 دن آگ میں رہے، اللہ نے سلامتی کے ساتھ رکھا۔ بعض روایتوں میں یہ ہے انار کا درخت اللہ نے اسی آگ کے اندر پیدا کیا جو کھاتے رہے، پانی کا چشمہ انار کی جڑوں سے اللہ نے پیدا کیا پینے کے لیے۔ اب دیکھیں آگ کے اندر نہ تو پانی آ سکتا ہے نہ کوئی درخت اگ سکتا ہے، اللہ نے یہ سارا نظام چلا کر ساری ٹیکنالوجی کو فیل کر دیا، جو سائنسی ترقی سب کو فیل کر دیا کہ اللہ کا حکم جب آ جاتا ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہر چیز اللہ کے امر کی محتاج ہے، آگ جلانے میں اللہ کے امر کی محتاج ہے، پانی ڈبونے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے، چھری کاٹنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ اللہ نہ چاہے تو کائنات کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ عقیدہ سمجھانا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی آزمانا تھا کہ میرا خلیل آج کیا کر سکتا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ کیا منظر آسمان و زمین نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کس طرح آگ میں جا رہے ہیں خوشی کے ساتھ، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ الفاظ جاری تھے، اور یہ بڑی اعلیٰ تصریح ہے۔ جب بھی مصیبت پریشانی آئے ہمیں بھی یہ پڑھنی چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اللہ ہی نجات دینے والے، اللہ ہی بچانے والے۔ یہ بڑی جاندار جب ایسے مسائل آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں تو آدمی اس کا ورد شروع کر دے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں تخفیف کر دیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اگر کسی کا بخار نہیں اتر رہا، بخار کی شدت ہے، بچہ ہے یا بڑا ہے، کوئی بھی ہے، تو یہ آیت کریمہ یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم پانی پر دم کر کے اس کو پلایا جائے تو یہ عمل کرنے سے اس کے بخار جو ہے وہ اتر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اس میں بھی بڑی برکت ہے اس آیت کریمہ میں، اللہ تعالیٰ نے براہ راست حکم دیا۔ بعض تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جو چھپکلی گھروں میں ہوتی ہے، اس نے کیا کیا کہ یہ آگ کو پھونکے مارنے لگی کہ تم پھونکے کیوں مار رہی، تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ اور زیادہ بڑھ گئی۔ اس کی پھونکوں سے کیا ہونے والا تھا، لیکن اپنی خباثت کو ظاہر کر دیا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کبوتر یا بلبل کے بارے میں، وہ انتہائی بلندی پر جا کر اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ ڈال رہا ہے۔ پرندوں نے پوچھا تم کیا کر رہا ہے،
تو اس نے کہا کہ میں آگ کو بجھانے کی کوشش، مجھے بھی پتا ہے کہ آگ اس قطرے سے بجھنے والی نہیں ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ میری کوشش شامل ہو جائے۔ یہ تاریخی روایت ہے، کوئی قرآن و حدیث کا مسئلہ نہیں ہے، سچ اور جھوٹ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال کوئی بھی معاملہ ہے، کسی بھی کام میں ہمیں اس سے یہ سبق تو ضرور ملتا ہے کہ کسی کام میں ہمیں دخل اندازی بلا وجہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جتنی کوشش کر سکتے ہیں اس کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے، بگاڑنے کی نہیں۔ اگر کسی کی ہم مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو نقصان پہنچانے کا نہیں سوچنا چاہیے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ کی آغوش میں رکھا، 40 دن تک جتنا بھی رکھا، پھر جب باہر نکلے، اب ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر جو خود بت بنانے والا تھا، بادشاہ کا وزیر، مذہبی امور تھا، وہ کہنے لگا نعم الرب ربک یا ابراہیم، اے ابراہیم تیرا رب کتنا اچھا ہے، اتنی سخت آگ کے اندر تجھے بچا کر دکھا دیا۔ لیکن کیا ضد تھی ان لوگوں کی، اتنا بڑا معجزہ، اتنی بڑی قدرت کی نشانی دے کر ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا، سب کافر اسی طرح اپنی ضد پر اڑے رہے۔ باپ نے خود آنکھوں سے دیکھا اور اقرار کر رہے کہ ابراہیم تیرا رب کتنا اچھا ہے، لیکن کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، انہوں نے تو کوشش کی تھی آپ کو نقصان پہنچانے کی، لیکن ہم نے سب کو خسارے نقصان اٹھانے والے بنا دیا۔ اتنی کوشش کی، اتنا ایندھن جمع کے سب خاک ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچا کر دکھا دیا، جو ان کا مقصد تھا وہ پورا نہ ہو سکا۔ فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو نجات دی۔ اس وقت جو مسلمان تھے وہ آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام سگے بھتیجے تھے، یہ مسلمان تھے، یا آپ کی بیوی حضرت سارہ سلام اللہ علیہ یہ مسلمان تھے، بس یہی مسلمان تھے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو ارض مقدس کی طرف ان کو نجات دی، اور ہم نے ایسی سرزمین کی طرف نجات دی جس میں جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ اس ارض مقدس سے مراد شام کی سرزمین ہے، یہ بڑی بابرکت زمین ہے، اس کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے، بے شمار انبیاء اس سرزمین پر رہے ہیں، اور ویسے بھی ظاہری طور پر بھی اس کی برکتیں، اس کی آب و ہوا، اس کا ماحول، اس میں ہر قسم کی نعمت کو اللہ رب العزت نے رکھا ہے، ہر قسم کی نعمت وہاں سے ملتی ہے۔ تو اللہ نے اس زمین کو، سرزمین کو مقدس زمین قرار دیا ہے۔ تو شام کی طرف پھر یہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اس علاقے کو بالکل چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔